دیکھیے وہ 150 سال سے زیادہ پرانی مسجد ہے. دنیا کو معلوم ہے کہ مسجد ایک مرتبہ جہاں پر قائم ہو جاتی ہے وہ مسجد رہتی ہے. جن لوگوں نے ٹریفک کا مسئلہ بنایا اور اس کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں ان کے اندر ہمت اور جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ اپنے اختیارات سے یہ سب کام کر رہے ہیں. مہاراشٹر سرکار کی طرف سے نیا جی آر نکالا گیا ہے جس کے تحت راجیہ کے انترگت آنے والے تمام مدرسوں کو 10 لاکھ روپے کی جو ہے راشی دی جائے گی تاکہ ان کا ڈیولپمنٹ ہو پائے. اس پر زیادہ بات چیت کے لیے رضا اکیڈمی کے ادھیکش سعید نوری جی ہمارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر. راجیہ سرکار نے 10 لاکھ روپے جو ہے دینے کی بات کی ہے, کیسے دیکھتے ہیں اور کچھ شرطیں بھی ہیں اس پر اگر آپ بات کریں. دیکھیے مدرسوں کو جو مدد دی جاتی ہے اور اس کے تعلق سے بہت پہلے سے علماء کے اندر یہ بات ہے کہ حکومت کی جانب سے جو مدد دی جاتی ہے اس کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے, اس کے اندر ایک بڑی بحث ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں مطلب محتاط علماء جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کی جانب سے مراعات لی گئی, سہولت دی گئی, ان سے پیسہ لیا گیا تو پھر وہ اپنی چیز بھی نافذ کریں گے. مدارس میں قرآن, حدیث, فقہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے, وہ بولیں گے کہ اس کے اندر یہ تعلیم بھی دی جائے. تو ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ اسکول ہیں اور یونیورسٹیز ہیں تو وہاں پر جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے وہ مسلمانوں کو وہ کیوں نہیں دی جاتی. یہاں پر دینداروں پر تو دنیا غالب کی جاتی ہے, دنیا بتائی جاتی ہے, مگر جو دنیا دار ہیں ان کو دین کیوں نہیں بتایا جاتا ہے. تو حکومت کی جانب سے جو مدد ملتی ہے اس میں لینے میں لوگ احتیاط برتتے ہیں, اس لیے کہ اب جب وہ مدد لے لیں گے تو وہ شیخ الحدیث ہیں, بڑے پرنسپل ہیں, بڑے عالم ہیں, ان کو ڈیوٹی پر لگا دیا جاتا ہے, الیکشن میں یہاں پر جاؤ, الیکشن آفیسر بنو, اور نہیں معلوم کہاں ان کو بھجوا دیا جاتا ہے. وہ گورنمنٹ ملازم ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ جس طریقے سے چاہتی ہے اور ان کو استعمال کرتی ہے. تو اس لیے جو محتاط علماء ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کوئی مدد دی جائے تو اس کو قبول نہ کیا جائے. جی, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو راجیہ سرکار نے 10 لاکھ روپے دینے کی بات کی ہے یہ مدرسے اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. دونوں چیزیں ہیں, کچھ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں قبول کرتے ہیں. تو بہتر وہی طریقہ ہے جو ہمارے اکابرین نے بتایا ہے کہ حکومت سے مدد نہ لی جائے. میرا ایک اور سوال ہے کہ اس میں نا کچھ شرطیں بھی رکھی گئی ہیں. شرط یہ ہے کہ جو مدرسہ ہے وہ وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے, جو ٹیچر وہاں پہ سائنس اور میتھس پڑھائیں گے وہ ایجوکیشن ڈسٹرکٹ آفیسر کے پاس رجسٹرڈ ہونی چاہیے, جو بچے وہاں پر پڑھیں گے وہ پاس کے اسکول میں بھی پڑھنے چاہیے, سائنس اور میتھس کے ٹیچر. تو ان ساری شرطوں کو لے کر کیا کہیں گے؟ وہی ہم نے بتایا نا کہ وہ حکومت جب مدد دے گی تو اپنے شرائط رکھے گی اور ان شرائط پر عمل کروائے گی. اس لیے لوگ منع کرتے ہیں کہ حکومت کی شرطوں پر پیسے نہیں لینا چاہیے اور پھر وہ اپنے طور پہ چلائیں گے. جب پیسہ دیں گے تو اپنے طور پہ چلائیں گے کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, ایسا بھی ہونا چاہیے, ویسے بھی ہونا چاہیے. تو یہ دینی مدارس ہیں, وہاں پر دین سکھایا جاتا ہے. لہٰذا محتاط علماء جو ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے حکومت کی جانب سے جو مدد ملے اس کو قبول نہ کیا جائے. لیکن نوری صاحب اس میں غلط بات کیا ہے؟ اگر وقف پہ رجسٹرڈ ہو تو اچھی بات ہے اور ترقی کے لیے کام ہو سکتا ہے. حکومت جو نہ چاہتی ہے نا, رجسٹریشن ہونا اور شفافیت ہونا, حساب کتاب دینا, وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ پیسہ دے کے نکیل ڈالتی ہے کہ اب یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. تو اعتراض اس پر ہے, رجسٹریشن پر, حساب کتاب رکھنے پر اس پر اعتراض نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ایک طرح سے فریڈم کنٹرول ہو جائے گی. اچھا, وہ جو ایک خود مختاری ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن راجیہ سرکار کا کہنا ہے جو انہوں نے جی آر دیا کہ ہم ان کے پڑھائی اور جو جیسے پرانے مدرسے ہیں ان کے انفراسٹرکچر کو اور بہتر کرنے کے لیے پیسے نہیں, وہ تو سب ہتھ کنڈے رہتے ہیں کہ اس کے بہانے اس کے بہانے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پیسے وصول کرنے کے لیے اتنا ذلیل ہونا پڑے گا کہ یہ کاغذات لاؤ, وہ کاغذات لاؤ. اس میں سے 100 مدرسوں میں سے 2, 5, 10, 20 مدرسوں کو اگر مل بھی گیا تو اس کے اندر پھر ان کو نکیل ڈالیں گے. تو وہ جو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑے علماء نے جو بتایا ہے اسی پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے. لیکن مولانا صاحب یہ جو پیسہ ہے یہ آپ کا اور ہمارا ہی ٹیکس کا پیسہ ہے, تو اس کو لینے میں کیا حرج؟ وہ حکومت تو یہ نہیں سمجھتی نا, حکومت تو سمجھتی ہم دے رہے ہیں, وہ اپنا حکم چلاتی ہے. اگر بات جو آپ بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ وہ ہمارے ٹیکس دیا ہوا پیسہ ہے, مگر وہ ہم کو اس صورت میں نہیں ملتا ہے, بلکہ ہم کو اس صورت میں ملتا ہے کہ ہم جو بولیں گے اب وہ تم کرو.
अच्छा। तो वो जो जबर करते हैं उससे बचने के लिए ये तरीका बताया गया है। जी जी, तो आप कह रहे हैं कि इस तरह के जो योगदान है सरकार दे रही है उससे लेने से बचें। उससे बचना चाहिए। मेरा एक सवाल और है, दिल्ली में जो मस्जिद है 150 साल पुरानी, उसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ है, मस्जिद को हटाकर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो वहाँ की तरक्की, आप रजा अकेडमी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, वो 150 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद है और वक्फ में है, वक्फ के साथ साथ वो हेरिटेज में है, आसार कदीमा में है। और ऐसी मस्जिद को ये बहाना लेकर कि वहाँ पर ट्रैफिक है, कोई ट्रैफिक वगैरह का मसला नहीं है, ये खुद इन लोगों का पैदा किया हुआ है। इन पर तहकीक होना चाहिए कि जिन लोगों ने ट्रैफिक का मसला बनाया और उसको हटाने की बात कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत और जुर्रत कैसे पैदा हुई कि अपने इख्तियारात से ये सब काम कर रहे हैं, जबकि अभी तक इसके अंदर हुकूमत के बड़े लेवल के किसी न तंजीम का, जमात का, पार्टी का कोई नाम नहीं आया है। ये खुद म्यूनसिपलिटी और ट्रैफिक वाले कर रहे हैं। तो इनकी तहकीक होना चाहिए कि ये किस नज़रिए से के हैं और ये करना चाहते हैं कि मस्जिद को यहाँ से हटा दिया जाए। तो आप कह रहे हैं जानबूझ कर किया जाए? बिल्कुल जानबूझ के किया जा रहा है और इससे नफ्स अमन को ख़तरा है। मस्जिद मालूम है कि दुनिया को मालूम है कि मस्जिद एक मरतबा जहाँ पर कायम हो जाती है वो मस्जिद रहती है, और ये मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, इन सबको तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि ये जहाँ पर हैं, जिस तरीके से हैं, वो उनको उसी हाल में छोड़ दिया जाए। उसको छेड़ के एक मतलब फसाद बर्पा करने की कोशिश ना की जाए। तो आप लोगों की तरफ से क्या, मैंने देखी तस्वीरें की मीटिंग की आप लोगों ने, इसके अलावा आगे क्या कुछ किया? नहीं, देखिए, मतलब वहाँ के हमारे लोग लगे हुए हैं और जिस तरीके से भी जो कुछ भी हमारी हैसियत के मुताबिक होगा हम उसके अंदर बिल्कुल ताउन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा एक सवाल है कि इस मस्जिद के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे ओपिनियन लिया जा रहा है कि आप अपना ओपिनियन दें, उसको कैसे दें? नहीं, ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं है ना। हाँ। वो किसी और बिल्डिंग के लिए, किसी और इमारत के लिए कोई ओपिनियन नहीं लिया जा रहा है, मस्जिद के लिए ओपिनियन लिया जा रहा है। तो ये सब एक साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ एक मामलात को गर्म रखा जाए, कोर्ट का फैसला है कि जो जिस तरीके से मस्जिद है वो उस तरीके से रहे, आसार कदीमा में है वो चीज़ें, और ये छोटे मोटे अफसरान को इतनी ज़रूरत है, इतनी हिम्मत कि इसको हटा दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो उन पर एक्शन होना चाहिए कि इस किस्म की बातें करके वो आवाम को वर्गलाते हैं, उनको मुश्तइल करते हैं, उनको जो उनके जज्बात से खेलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नूरी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि आवाम को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हमेशा से ही देश के तमाम वर्ग की तरफ से शांति और सुकून की बात की जाती है। कैमरा पर्सन विजेंद्र भदौरिया के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई।